بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی بھی ایشو پر بات کرنے سے پہلے ایک سوال میں چھوڑے جاتا ہوں۔ یہ جو ہم سارے فنکار ہیں، یہ سارے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں اس فلم کے، ان سے میرا سوال ہے، آپ بھی مجھے جواب دیجیے گا کومنٹس میں، کہ اگر تحریک انصاف توڑ دینی ہے، اگر عمران خان نے الیکشن نہیں لڑنا، تو باقی ساری جماعتیں کس کے خلاف الیکشن لڑیں گی؟ عوام کو کب تک آپ نے بے وقوف بنانا ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگی اتحاد کا پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں، کاف لیگ بھی انہی کی اتحادی ہوگی، اور بیچ میں انٹری جہانگیر ترین کی جو کروائی جا رہی ہے، ادھر ادھر کے لوٹے جو بھی جائیں گے وہاں پہ، وہ پارٹی بھی ان سے اتحاد کرے گی۔ تو میرا سوال ہے کہ جب یہ ساری پارٹیاں اتحاد میں ہیں تو الیکشن کس کے خلاف لڑا جا رہا ہے؟ آپ کاف لیگ کو ووٹ ڈالیں گے تو وہ باقی ساری جماعتوں کو پڑے گا، آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے وہ باقی ساری جماعتوں کو پڑے گا، آپ نون کو ووٹ ڈالیں گے وہ ساری جماعتوں کو پڑے گا، آپ ایون JUIF کو ووٹ ڈالیں گے وہ ساری جماعتوں کو پڑے گا۔ پھر آپ الیکشنز کس کے خلاف لڑیں گے؟ یہ ہے ناظرین کرام ایبسلوٹ کیپچر جو اس اشرافیہ نے کرنا ہے پاکستان کو، یہی ان کا پلان ہے۔ اس ساری صورتحال میں جب سے عمران خان کو نکالا گیا، یہی ان کا گول تھا۔ PDM کو بنانے کے پیچھے بھی یہی گول تھا، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، 2019 میں عمران خان کو نکالا جائے گا، اور اس طرح سے پاکستان کی سیاست پر ایک مکمل کیپچر ہو جائے گا، اور پیچھے سے چلانے والے اس ملک کو چلائیں گے۔ یہ جماعتیں آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کر دیں گی، بس دنیا کو دکھانے کے لیے ایک جمہوریت سامنے رکھی جائے گی۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کس کے خلاف یہ الیکشن لڑیں گے، اور کیا عوام پھر ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے؟ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو سب کو پتا ہوگا کہ جس کو بھی ووٹ دینا ہے، حکومت کس کی آنی ہے، تو وہ ووٹ دینے کیوں نکلیں گے؟ لوگ تبدیلی کے لیے ووٹ دیتے ہیں، لوگ نئی حکومت لانے کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ PDM کی تو آلریڈی حکومت ہے، لوگ کس کے لیے ووٹ دیں گے آپ مجھے بتائیں۔ اس لیے گھما پھرا کے بات پھر وہی آتی ہے کہ عمران خان کو کمزور تو کر رہے ہیں، تحریک انصاف کو کمزور تو کر رہے ہیں، لیکن شاید الیکشن لڑنے دیا جائے گا تاکہ ایک ڈھکوسلا بنا رہے کہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے۔ ریگنگ کے لیے بڑے ماہرانہ انداز سے اس بار پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ رات 12 بجے جب تحریک انصاف زیادہ سیٹیں جیتنے لگے گی تو پچھلی بار انہوں نے رات 11 بجے RTS سسٹم ہی بند کر دیا تھا، پھر اس کے بعد رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف اور کافی دیگر نون لیگ کے لیڈرز کو جتوایا گیا، کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جتوایا گیا، تحریک انصاف کی بڑی سیٹیں کم کی گئیں، چند 100 ووٹوں سے بھی تحریک انصاف چند سیٹیں ہاری۔ لیکن اب اس طرح کا کام نہیں کیا جائے گا، بلکہ زیادہ منظم طریقے سے دھاندلی کرنے کی اب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آگ کے دریا سے گزرنے کے باوجود عمران خان سروائیو بھی کر جاتے ہیں، اللہ کرے انہیں الیکشن مل بھی جاتے ہیں، تو الیکشن کے بعد یہ نہ ہو کہ نئی تحریک شروع ہو جائے کہ ہمیں دھاندلی پر تحقیقات کرنے دیں۔ تو ان کی پوری کوشش ان کی جو ہے وہ یہی ہے۔ ظاہر ہے اب تک جتنے بھی پلان انہوں نے بنائے وہ عوام میں بے نقاب ہو گئے۔ بروٹ فورس سے پلان کامیاب نہیں ہوا کرتے، وہ تو آپ اپنے سویلین پر بروٹ فورس لے کر چڑھ جائیں تو آپ نے کامیاب ہونا ہی ہے۔ پلان کی کامیابی یہ ہے جب آپ عوام کو سمجھ نہ آنے دیں کہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہمیشہ چھپ چھپا کے دھوکہ ہوتا رہا، یہ پہلی بار ہے کہ عوام کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس کے بعد ایک بیان اسد عمر کا سنوانا چاہتا ہوں، یہ ذرا سنیں۔ سر عوام دیکھیں، آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف میں ووٹ عمران خان کا ہے، باقی کوئی ہے یا نہیں ہے اس سے ووٹ بینک کوئی نہیں کرتا۔ جی آپ نے سنا کہ تحریک انصاف میں ووٹ بینک عمران خان کا ہے، یہ اسد عمر نے آج کہا ہے جب عدالت میں پیشی سے وہ واپس جا رہے تھے کہ ووٹ بینک صرف عمران خان کا ہے، کوئی آئے کوئی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اب تک الیکشنز نہ کروانے کی وجہ بھی یہی ہے۔ کسی بھی پارٹی کی آپ کور کمیٹی توڑ دیں، کچن کیبنٹ توڑ دیں، عمران خان کے قریب ترین لوگوں کو توڑ دیں، اس کے بعد بھی الیکشن سے آپ ڈر رہے ہیں، تو وجہ ایک ہی ہے، عوام کو آپ نہیں توڑ سکے ابھی تک، بلکہ عوام پہلے سے زیادہ غصے میں ہیں۔ جو لوگ ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں نا، جو بولنا چھوڑ دیں گے، جو سوشل میڈیا سے غائب ہو جائیں گے، ان کا غصہ ایک طریقے سے نکلے گا اور وہ ووٹنگ ہے۔
یہ جتنا ڈیلے کریں گے الیکشن میں عوام ریکور کرے گی. بہت زیادہ خوف کے اندر بھی لوگ نہیں رہتے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. کتنا عرصہ آپ لوگوں کو خوف میں رکھیں گے؟ ہفتہ, 2 ہفتہ, مہینہ, 2 مہینے, پھر خوف کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی, پھر عوام کا زیادہ بڑا ریئیکشن آئے گا. تو یہ ڈرے ہوئے ہیں اور ڈر کی وجہ سے یہ غلطی پر غلطی کر رہے ہیں. سنیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے خواتین کی صورتحال کے حوالے سے کیا کہا ہے, یہ ملاحظہ کریں. آپ جیل میں ہیں تو کیا آپ کو کوئی ایسی اطلاع آئی ہے تب یہ نہیں؟ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ جو بدسلوکی ہوئی ہے نا اس کی ڈیٹیل وہ خواتین بتائیں گی. جب ان کو گھسیٹا گیا اور جیلوں میں لے کے گئے نا وہ بہت غلط کام ہوا. اب یہاں تک تعلق ہے ہمارا, ہم قائم قائم ہیں, کہیں نہیں جا رہے. جتنی مرتبہ بدسلوکی سے مراد ان کو. جی ناظرین اکرام, ڈاکٹر یاسمین راشد نے ملٹیپل لوگوں کو یہ بتایا ہے جب ان کی کل پیشی تھی اور وہ واپس جا رہی تھی کہ جو خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے وہ خود آ کر بتائیں گی. سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کیا کیا انہوں نے. اب وہ گرفتاری کے دوران بدسلوکی کیا تھی, یا تھانوں میں جب رکھا گیا تو وہ بدسلوکی تھی, جیلوں میں تو ایک مختلف ماحول ہوتا ہے کیونکہ ہریسمنٹ اور چھیڑ چھاڑ کی اطلاعات تو پہلے دن سے آ رہی تھیں. اس پر تو میڈیا کے لوگوں نے بولا بھی تھا. مہر عباسی کی ٹویٹ موجود ہے, اس میں بھی سب کچھ واضح تھا کہ چھیڑ خانی کی گئی. تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے کہ کس طرح سے رکھا گیا لوگوں کو, کس طرح سے ٹریٹ کیا گیا لوگوں کو, کیسے ملک دشمن کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. دیکھیں ناظرین کرام, ریاست کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی آرمڈ بغاوت آپ کے خلاف شروع ہو جائے تو آپ اس کو کچل دیں. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں نے غصے کا اظہار کیا, ریئیکٹ کیا. اگر انہوں نے آپ کا دروازہ تھوڑا سا کھٹکھٹا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 10 سال کی سزا دے دیں, مور اٹھانے پر 10 سال کے لیے جیل بھیج دیں, کسی کو سزائے موت, کسی کو عمر قید دے دیں. ریاست ایسے موقع پر ماں کا کردار ادا کرتی ہے, نرم دلی دکھاتی ہے. چھوڑیں اس بات کو کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں, مان لیں کہ سب عوام نے کیا. ریاست کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو گلے لگاتی ہے. پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم عام عوام کو سخت سزائیں دیں گے. اس طرح ملک نہیں چلتے. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو ایک فکری تبدیلی آ چکی ہے پاکستان میں, جو مائنڈ سیٹ بدل چکا ہے, لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا. بند کمروں میں بیٹھے چند لوگ جب فیصلے کریں گے تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. ناظرین اکرام, میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگر اسی طرح بند کمرے میں بیٹھ کر ملک چلانے کی کوشش کی گئی تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 13 جماعتوں نے پچھلے 1 سال میں ملک چلا کے دیکھ لیا. رزلٹ یہ ہے کہ ڈالر اوپن مارکیٹ میں 316 کا ہو چکا ہے اور پاؤنڈ 385 کا ہے. یہ ہے کارکردگی تمام جماعتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک غیر پاپولر گورنمنٹ ہے, اس کو عوام کا مینڈیٹ ہی حاصل نہیں ہے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, شفاف ایک حکومت بنتی ہے عوام کی تائید سے, تو تمام مشکل فیصلے کرنے میں حکومت کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی. جو ریفارمز ہمیں چاہیے ان کے لیے ہمیں عوام کا ساتھ چاہیے ہوگا, کیونکہ یہ ریفارمز 5 سال کے لیے ہمیں چاہیے. ایک پینفل پیریڈ ہے اگلے 10 سال کا. یہ غلط فہمی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی نہیں ہوگی تو عوام میں بھی نہیں ہوگی. عوام کی چیخیں نکل جائیں گی, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں عوام میں, ان کی روٹس اکھاڑ دی گئی ہیں اور اس شعور نے اکھاڑی ہیں جو عوام کو آ گیا ہے کہ مسئلے کی اصل جڑ کیا ہے. اب آپ عوام کا بنیادی حق جب چھین رہے ہیں کہ الیکشن میں ووٹ دیں اور اپنا نمائندہ خود چنیں, تو ظاہر ہے یہ لاوا پکے گا. وہ مشکل ریفارمز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب عوام کو آپ بنیادی حق سے محروم کریں گے تو وہ یہ سب قبول نہیں کریں گے. اس لیے میں اب بھی کہتا ہوں پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ عوام کی اکثریت ایک فیصلہ کر چکی ہے. اگر شفاف انتخابات ہوتے ہیں, شفاف الیکشنز کے نتیجے میں وہی رزلٹ جو عوام فیصلہ کر چکی ہے آتا ہے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پینفل ریفارمز چاہیے ہماری معیشت کو اور گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ وہی پارٹی کر سکتی ہے جس کو عوام کی تائید حاصل ہوگی. اس کو جو ہے وہ ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور خدارہ مل کر آگے بڑھنے دیں. انہی اناؤں نے ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ ہم آج تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. خدارہ تھوڑا سا عقل سے کام لیں اور ملک کو صحیح ڈگر پر جانے دیں, اور چلے ہوئے کارتوسوں کے پیچھے لگ کر مزید ملک کو نئے تجربات سے گزار کر تباہ نہ کریں.
اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل دے کہ وہ شعور کی آنکھ سے دیکھ کر ملک کو آگے لے کر چلیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔